السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 423، سورۃ الاحزاب، آیات ہیں 36 سے لے کر 43 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کے بعد اپنی کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ مؤمنہ سے مراد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بعد میں چل کر امہات المؤمنین میں شامل ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ لیکن ابھی ذکر ہو رہا ہے زید بن حارثہ کے ساتھ ان کا نکاح، تو مؤمنہ سے مراد خود زینب بنت جہش اور مومن سے مراد ان کے بھائی۔ تو زید بن حارثہ یہ غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، تربیت کی تھی، وہ اسلام سے مشرف ہوئے۔ ان کا نکاح حضرت زینب سے کرنا چاہتے تھے اور اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، تو اس کی بیوی کو حقیقی بہو، اس رسم کو توڑنا تھا، اسے ذہن میں رکھیں۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دونوں راضی ہوئے اور نکاح عمل میں آیا۔ اب یہ دوسرا فقرہ جو ایک عام ہے کہ کوئی بھی کسی کو حق نہیں کہ اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو پھر نافرمانی کرے۔ اب اگلی آیت میں نکاح ہوا اور چند یعنی ان کے جو ایام گزر رہے تھے ان میں انبن ہو رہی تھی، چونکہ کدھر زید بن حارثہ غلام آزاد کر دیے گئے تھے، کدھر زینب۔ تو حضرت زید اظہار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ہماری بن نہیں رہی ہے، میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، اور اللہ کا بھی یہ حکم تھا کہ یہ طلاق واقع ہو جائے اور پھر نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ اسے ذہن میں رکھیے، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چاہتے تھے کہ زید بن حارثہ اسے سنبھالے تاکہ طلاق واقع نہ ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہ ہو۔ انہیں ڈر تھا کہ قریش کیا کہیں گے، اسے بھی ذہن میں رکھیے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ یہاں ہم نے وقف کیا ہے، ترجمے میں سمجھ میں آئے گا کہ کیوں وقف کیا ہے۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ ترجمے میں ہی آپ مفہوم اس کا سمجھ جائیں گے، سنیے۔ یاد کرو جب کہ تو سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہہ رہا تھا، تو ہم تو ادب سے ترجمہ کریں گے، جس پر اللہ نے بھی انعام کیا۔ زید بن حارثہ پر اللہ نے کیا انعام کیا؟ توفیق دی۔ تو
اسلام سے مشرف ہوئے، اور تو نے بھی، تو تو نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا انعام کیا؟ آزاد کیا، تربیت کی، وہ بولا اپنا بیٹا بنایا اور نکاح کی تیاری، یہ کہہ رہے، اور کہ تو بھی اور تو نے بھی اس پر انعام دیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر۔ تو یہ واتق اللہ زید بن حارثہ سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، طلاق مت دے، اور اس بارے میں اللہ کا ڈر رکھو، یہ کہا جا رہا تھا، تقوی اختیار کرو۔ اب یہ اللہ کی بات ہے، اور اے رسول تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ دیکھیے نا، تو مفہوم کے حساب سے ہم نے واتق اللہ پر وقف کیا ہے۔ اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، یعنی کیا؟ نکاح کیا، پھر طلاق دے دی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا۔ اللہ زوجنا کہا، یعنی دے دیا، مطلب کوئی مجلس منعقد نہیں ہوئی کہ نکاح پڑھایا جائے اور مہر مقرر کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں رسول اسے دے دے مہر، لیکن یہ کہ زوجنا کہا۔ اچھا کیوں؟ تاکہ مسلمانوں پر اپنے لیے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اس لیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر وہ بیوہ ہو جائے یا طلاق دے تو آپ شادی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے حقیقی بیٹے ہی نہیں تھے، جبکہ وہ اپنی غرض اس سے پوری کر لیں، یعنی کیا؟ طلاق دے دے۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو ترجمے کے ساتھ مفہوم سمجھ گئے؟ اب سنیے، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں، ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں۔ اللہ کا دستور ان میں بھی رہا ہے جو پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے جاتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ سنت اللہ، دیکھیں ہم نے یہاں سے لیا ہے، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنت اللہ فی الذین خلو۔ سنت اللہ یعنی کیا؟ جسے ہم کہتے ہیں نا سنت النبی، ہم کہتے ہیں نا سنت نبی کا طریقہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا طریقہ پہلے لوگوں میں بھی یہی رہا ہے کہ ہمارا حکم جب ہم کسی چیز کو لاگو کریں تو اسے تسلیم کرتے ہیں، اور پھر یہ تو ہونے ہی والا تھا۔ اب انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو پہلے لوگ ہیں، تو سنیے گا، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے، اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو اب مزید سنیے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ دیکھیے رسول جو ہے وہ تو تم میں سے کسی کا بھی باپ نہیں، تو زید ظاہر ہے کہ باپ سے مراد جانتے ہیں کہ حقیقی باپ نہیں، تو زید بن حارثہ کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا ہیں آپ؟ اللہ کے رسول، خاتم النبی، نبوت کو ختم کرنے والے،
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے. لہٰذا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے. تو اللہ ہی کے حکم سے زید بن حارثہ کا زینب سے نکاح، پھر اللہ کے حکم سے دونوں کے درمیان طلاق، پھر اللہ کے حکم سے زینب کا نکاح آپ سے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو، بہت یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ اللہ، کثرت سے یاد کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اب کیسے یاد کریں؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. سبح کے معنی پاکیزگی بیان کرو اس کی، جی، صبح شام. اب آخری آیت ہے، توجہ چاہتا ہوں. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. وہی ذات ہے جس کی تسبیح کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو تم پر رحمت بھیجتا ہے. دیکھیں صلاۃ، یصلی، کیا معنی ہے کہ اس کے رحمت بھیجتا ہے تم پر اللہ تبارک تعالیٰ، اسی کا حق ہے. وہ ملائکتہ، اب اس کے دوسرے معنی، ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں. تیسرے معنی ہم نماز پڑھتے ہیں. اب مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ درود شریف یہ فارسی لفظ ہے. اگر صلاۃ ہی ہوتا، صلاۃ علی النبی، تو سمجھ میں آتا ہے کہ صلاۃ کے معنی کیا، درود شریف کے معنی کیا، درخواست کرنا اللہ سے. تو درود شریف پڑھنا نہ کہ پہنچانا. درود شریف پڑھو یعنی یوں کہو کہ اللہم صلی، صلی یعنی کیا، تو رحمت بھیج. نہ کہ ہم رحمت بھیجیں. ہم کیسے بھیجیں؟ ہم کیسے درود بھیج سکتے ہیں؟ تو یہ لفظ درود سے دشواری ہو رہی ہے سمجھانے کے لیے. تو بہرحال نوٹ کر لیں، صلاۃ کے معنی رحمت بھیجنا، یہ اللہ کا حق ہے. رحمت کی درخواست کرنا یہ ہم اور فرشتے، اور نماز پڑھنا، تاکہ نکالے تمہیں اندھیریوں سے نور کی طرف. اور اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے. تو آج جو قصہ جو ہے منہ بولا، اچھا دیکھیے گزر چکا ہے کہ ان کے باپوں سے پکارو. اگر ان کے باپ کا نام معلوم ہے تو بھائی. مطلب یہ کہ مان لیجئے کہ یتیم بچہ ہے آپ کے، مثلا کسی کے بہن کا ہے، تو اس کی پرورش کون کرے گا؟ پرورش کرنا منع نہیں ہے، آپ اسے پالیں. منع کیا ہے؟ اس کے باپ سے پکارو. تو کہیں ایسا نہ پھر لوگ سمجھیں تو پھر یتیم بچوں کی کفالت کون کرے گا. تو اسے ذہن میں رکھے گا. اور مزید انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں. والسلام علیکم.